اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیوانات کو ذبح کرنے کا طریقہ جو شرعی حوالے سے ہے وہ کیا ہے کہ حیوان کو کیسے ذبح کیا جائے۔ حیوان کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن میں موجود 4 بڑی رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ کھانے کی نالی، سانس لینے والی نالی اور اس کے اطراف میں بڑی 2 رگیں، ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ جب ان 4 رگوں کو کاٹا جائے گا تب جا کے وہ حیوان حلال بھی ہوگا اور پاک بھی۔ اگر کوئی انسان فقط کچھ رگیں کاٹتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے، یا فرض کرے 2 رگوں کو کاٹ لیتا ہے اور رک جاتا ہے، اور جب حیوان جو ہے وہ مکمل مر جاتا ہے اس کے بعد باقی رگوں کو کاٹتا ہے، تو اس صورت میں یہ جو حیوان ہے یہ نہ ہی پاک ہوگا اور نہ ہی حلال ہوگا۔ ضروری ہے کہ سانس لینے والی نالی اور کھانے والی نالی اور گلے کے نیچے مکمل جو دونوں طرف میں رگیں موجود ہیں، 4 رگیں مکمل جو ہیں، انہیں مکمل طور پر کاٹا جائے۔ اس کے بعد یہ حیوان جو ہے یہ حلال ہوگا اور اس کا گوشت جو ہے پاک ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے، بعض کو کاٹ لیا جائے اور بعض کا انتظار، اس کے مرنے کے بعد انتظار کیا جائے کہ مر جائے، اس کے بعد باقی کو کاٹا جائے گا، تو اس صورت میں یہ حیوان نہ ہی پاک ہوگا اور نہ ہی حلال ہوگا۔ کھانے کی نالی، سانس لینے کی نالی اور اطراف میں موجود 2 بڑی رگیں، ان 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہوگا، وإلا حیوان جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ خدا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی